السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ آج بھی ہم اپنے گھر میں بنائے گئے عارضی اسٹوڈیو سے آپ کے لیے یہ بلیٹن پیش کر رہے ہیں۔ پہلے آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کی عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل عیدی کا کرونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے 1180 اور افغانستان میں پھنسے 520 پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 16 مریض چل بسے ہیں۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 192 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9216 ہو گئی ہے اور اب تک 2000 سے زائد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں ہلاکتیں 42000 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ ملک میں مریضوں کی مجموعی تعداد 7,90,000 ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی امیگریشن پر عارضی پابندی کا اعلان کیا ہے۔ امریکی خام مال کی قیمت منفی سطح تک گر گئی ہے۔ یورپ میں مجموعی اموات 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن ہلاکتوں میں روزانہ نسبتاً کمی آنے لگی ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی نامور مخیر شخصیت فیصل عیدی میں کرونا وائرس کے مثبت اثرات کی تصدیق ہوئی ہے۔ فیصل عیدی چیئرمین ہیں عیدی فاؤنڈیشن کے اور وہ اس عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے اپنی تنظیم کے ہمراہ سرگرم عمل ہیں۔ فیصل عیدی نے پچھلے ہفتے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تھی اور انہیں 10 ملین روپے کا ایک چیک کرونا وائرس کے امدادی فنڈ کے لیے دیا تھا۔ فیصل عیدی کے وائرس کی مثبت اثرات سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے ذاتی معالج نے تجویز دی ہے کہ وزیر اعظم اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ شوکت خانم میموریل کے سی ای او ڈاکٹر فیصل سلطان نے، جو عمران خان کے ذاتی معالج بھی ہیں، کہا ہے کہ وزیر اعظم فی الوقت کابینہ سے ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ جو ہی وہ فارغ ہوتے ہیں میں انہیں تجویز دوں گا کہ وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ ادھر افغان صدارتی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ صدر اشرف غنی کے کرونا وائرس کے اثرات کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں۔ صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے بتایا کہ صدر غنی صحت مند ہیں اور اپنے فرائض تندہی سے انجام دے رہے ہیں۔ صدیقی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ صدر غنی اور خاتون اول کے ٹیسٹ ان کی اپنی درخواست پر کیے گئے تھے۔ میڈیا رپورٹ میں اشارہ دیا گیا تھا کہ افغان صدارتی محل کے 20 ملازمین میں کووڈ-19 کے اثرات پائے گئے ہیں۔ رپورٹروں کے تحفظ کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے منگل کو جاری اپنی تازہ ترین رپورٹ میں پریس کی آزادی کے 3 مئی کو عالمی دن سے پہلے پاکستان کو اپنے انڈیکس میں 145ویں نمبر پر رکھا ہے، جو اس سے پہلے 142ویں نمبر پر تھا۔ رپورٹرز کی سینس فرنٹیئر ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ پاکستانی میڈیا، جس کی آزادانہ روایت رہی ہے، اب وزیر اعظم عمران خان کے جولائی سن 2018 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے فوج اور خفیہ ادارے ISI کے زیر اثر ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بعض شہروں میں کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے باعث کچھ علاقوں کو ہاٹ اسپاٹ قرار دیا جا رہا ہے، یعنی وہ علاقے جو کرونا وائرس کا مرکز بنتے جا رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض پنجاب میں ہیں، جہاں 4195 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ میں 2764، خیبر پختونخوا میں 1276، بلوچستان میں 465، اسلام آباد میں 185، پاکستان کے زیر نظام کشمیر میں 50 اور گلگت بلتستان کے علاقوں میں 281 افراد کرونا وائرس کے مریض پائے گئے ہیں۔ کرونا وائرس کا شکار ہونے والے 2000 سے زائد افراد اس وبا کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دارالحکومت اسلام آباد کے علاوہ لاہور، راولپنڈی، گجرات، کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، کوئٹہ اور پشاور سمیت ملک کے کئی بڑے شہروں کو کرونا وائرس کے ہاٹ اسپاٹس قرار دیا جا رہا ہے۔ افغان وزارت صحت نے اطلاع دی ہے کہ منگل کے روز 5 صوبوں میں مزید 66 کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے افغانستان میں کورونا مریضوں کی تعداد
1092 हो गई है۔ काबुल में 385 केसेस और हेरात में 334 केसेस मुस्बत आए हैं। वजारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर वहीदुल्लाह मायर ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक 36 मरीज जाँ बहक और 150 सेहतयाब हो गए हैं। अफगानिस्तान के सूबे खोस्त के गवर्नर के काफिले पर मंगल के रोज एक कार बम धमाका हुआ है, जिसमें 2 गार्ड समेत 14 अफराद जख्मी हो गए हैं, लेकिन गवर्नर हलीम फिदाई इस हमले में महफूज रहे हैं। गवर्नर के तर्जमान तालियाब मैंगल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि गवर्नर हलीम फिदाई अपने दफ्तर की तरफ जा रहे थे जब ये धमाका हुआ। उन्होंने बताया कि गवर्नर बिल्कुल महफूज रहे। उनका कहना था कि बारूद से भरी एक गाड़ी उस इलाके में पार्क की गई थी। जब गवर्नर का काफिला वहां से गुजरा तो ये धमाका हुआ। उनका कहना था कि 12 शहरी और गवर्नर के 2 मुहाफिज जख्मी हुए हैं। अफगान वजारत दिफा के अहदेदारों ने बताया है कि फरवरी में तशद्दुद में एक हफ्ते की कमी के बाद तालिबान ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर अपने हमलों में इजाफा कर दिया है। वजारत दिफा के नायब तर्जमान फवाद आलम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तालिबान रोज़ाना अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के ठिकानों पर दसियों हमले करते हैं, लेकिन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस मुआहदे के मुताबिक सिर्फ अपने ठिकानों का दिफा कर रही हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और तालिबान की मुआहदे की खिलाफ वर्जी ने अफगानिस्तान में जंग को फैला दिया है। पाकिस्तान के इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क के 84% से जायद घरानों को खुराक का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जबकि 16% को खुराक के मुतदिल या शदीद किल्लत का सामना है। पाकिस्तान के समाजी और रिहायशी मेयार की पैमाइश के सर्वे PSLM के तहत मुल्क भर के 25,000 से जायद घरानों से खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मालूमात जमा की गई हैं। बैनुल अक़वामी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक ने खदशा ज़ाहिर किया था कि कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक को ग़िज़ाई क़िल्लत का ख़तरा है। ताहम माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई क़िल्लत का ख़तरा सिर्फ एक सूरत में हो सकता है, जब आलमी वबा तवालत इख्तियार कर जाए और हुकूमत दही मईशत या ज़राअत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खातिर ख़्वाह इक़दामात न कर सके। ज़रई माहिरीन के बक़ौल 1 साल तक मुल्क की ज़रूरत की ग़िज़ाई अजनास की क़िल्लत नहीं होगी। पाकिस्तान के इदारे शुमारियात के डायरेक्टर अतीक़ुर रहमान कहते हैं कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मौजूदा रिपोर्ट सन 2018-19 के सर्वे पर मुश्तमिल है और इसमें कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की सूरत हाल का अहाता नहीं किया गया। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए अतीक़ुर रहमान ने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस मुल्क की माशी सूरत हाल मुतासर हुई है, जिसके सबब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शहरियों की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी मुतासर हो सकती हैं। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तान के शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी है। हुक्काम ने तोरखम के रास्ते मजीद 520 अफराद के वापस पहुंचने की तस्दीक की है। मार्च के वस्त से सरहदी गुजरगाहों की बंदिश के नतीजे में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सरहद पार अफगानिस्तान में फंस गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात अजमल वज़ीर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि 3 दिन कबल 718 अफराद अफगानिस्तान से वापस आए थे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से वापस आने वालों को सरहद से मुल्हिका कबाइली ज़िले खैबर में खुसूसी करंतना मराकज़ में रखा जा रहा है। उनके बकौल स्क्रीनिंग, टेस्ट और तिब्बी मुआयने के बाद सेहतमंद अफराद को घर जाने की इजाज़त दी जाती है, जबकि मुश्तबा अफराद को 14 दिन के लिए इन मराकज़ में रखा जाता है। अफगानिस्तान में क़याम अमन, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात और कैदियों की रिहाई के मामले पर इस्लामाबाद और काबुल ने मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हुए कहा है कि इस्लामाबाद और काबुल इक़्तिसादी ताउन के मुश्तरका फ्रेम वर्क पर भी काम कर रहे हैं। हनीफ अतमर ने यह बात पीर को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन पर राब्ते के बाद अपनी ट्वीट्स में कही। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके अफ़गान हम मनसब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में कोरोना वायरस से निमटने की मुश्तरका कोशिशों, अमन व सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने हनीफ अतमर को
قائم مقام وزیر خارجہ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا کہ ان کی موجودگی میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ملتان نے ایک ایسے گروہ کے رکن کو حراست میں لیا ہے جو نادرا اور الیکشن کمیشن کے ریکارڈ تک رسائی اور شہریوں کا ڈیٹا چوری کرنے اور سلیکون سے ان کے فنگر پرنٹ کی کاپی تیار کر کے مختلف وارداتوں میں استعمال کر رہا تھا۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم کے قبضے سے 4600 سے زائد شہریوں کے سلیکون سے تیار کیے گئے فنگر پرنٹس کی کاپیاں ملی ہیں۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمان ان فنگر پرنٹس کی کاپی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، غیر قانونی گیٹ وے، جعلی ضمانتوں سمیت متعدد جرائم میں استعمال کر رہے تھے۔ اس گروہ میں شامل مختلف موبائل فون کمپنیوں کے اور ایک کمپیوٹر شاپ کے مالک کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جن کی مجموعی تعداد 6 سے زیادہ ہے۔ عالمی بینک نے کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے ہنگامی اقدامات کے لیے افغانستان کو $2 کروڑ کی رقم فراہم کر دی ہے۔ عالمی بینک نے پیر کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فنڈ افغانستان کے تمام 34 اضلاع میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات پر خرچ ہوں گے۔ عالمی بینک کے مطابق یہ رقم $10 کروڑ سے زائد کی اس اعانت کا پہلا حصہ ہے جس کی منظوری عالمی بینک نے 2 اپریل کو دی تھی۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے صحافیوں نے الزام لگایا ہے کہ ان پر حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے انہیں ہراساں کرنے کی غرض سے گزشتہ اختتام ہفتہ ایک مقتدر بھارتی اخبار میں اس کے سری نگر میں مقیم نامہ نگار کی طرف سے بھیجی گئی ایک خبر کے شائع ہونے پر ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ خبر میں کہا گیا تھا کہ جموں کشمیر کی انتظامیہ ضلع شوپیاں میں جمعے کو پیش آئی ایک جھڑپ کے دوران ہلاک ہونے والے 2 مقامی عسکریت پسندوں کی لاشیں ان کے افراد خانہ کو سونپنے پر رضامند ہو گئی ہے، لیکن پولیس نے روزنامہ دی ہندو میں چھپی اس خبر کو جعلی قرار دے کر ایک اوپن یا کھلی ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ اخبار کے نامہ نگار پیرزادہ عاشق کو اتوار کے روز سری نگر کے سائبر پولیس تھانے میں تقریباً 3 گھنٹے گزارنے پر مجبور کیا گیا تھا اور پھر اننت ناگ کے صدر پولیس اسٹیشن میں حاضری دینے کے لیے کہا گیا۔ پیرزادہ عاشق نے بتایا کہ اس دوران پولیس افسران نے دی ہندو میں چھپی ان کی 2 خبروں کے بارے میں سوالات پوچھے، تاہم ان کے ساتھ ہی کسی قسم کی بدسلوک نہ کی گئی اور نہ انہیں ہراساں کیا گیا، لیکن ان کے بقول یہ ساری صورتحال ان کے اور ان کے اہل خانہ کے لیے پریشان کن تھی۔ بھارت میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد اور اس کے دائرے میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ کے ایک ملازم اور صدر کی رہائش گاہ راشٹرپتی بھون کی ایک ملازمہ کے گھر کے ایک فرد کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو پایا گیا ہے۔ دونوں کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور راشٹرپتی بھون کمپلیکس کے کم از کم 125 اسٹاف کوارٹرز کو سیل کر کے ان کے مکینوں کو جو کہ مریضہ کے رابطے میں آئے تھے قرنطینہ مراکز میں بھیج دیا گیا ہے۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ اور راشٹرپتی بھون کمپلیکس میں پہلی بار کورونا کیس پائے گئے ہیں، تاہم اصل راشٹرپتی بھون جو کہ صدر کی قیام گاہ ہے تاحال کورونا وائرس سے محفوظ ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا وائرس کے پیش نظر امیگریشن پر عارضی پابندی کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب ملک میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کے لیے احتجاج میں بھی شدت آ گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب ان کی حکومت کو کورونا وائرس سے نبرداشت نہ ہونے کے لیے اقدامات میں تاخیر کے الزامات کا سامنا ہے۔ پیر کو صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ امریکہ کو نظر نہ آنے والے دشمن کے حملوں کا سامنا ہے۔ ان کے بقول امریکی شہریوں کی ملازمتوں کے تحفظ کے لیے وہ امیگریشن پر عارضی پابندی کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 42,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اور متاثرہ مریضوں کی تعداد 7,80,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے نتیجے میں لاک ڈاؤن کے باعث امریکی معیشت مسلسل گراوٹ کا شکار ہے اور ملک بھر میں 2 کروڑ سے زائد افراد بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں جمع کرا چکے ہیں۔ تیل کی طلب میں کمی کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امریکی خام تیل کی قیمت
منفی سطح تک گر گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ایک سینئر اہلکار نے کہا ہے کہ مختلف ممالک کی حکومتوں کی طرف سے لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں کمی کرنے میں عجلت کا مظاہرہ کیا گیا تو کورونا وائرس زیادہ شدت کے ساتھ سر اٹھا سکتا ہے۔ ادارے کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر تاکیشی کاسائی نے آج منگل کے روز آن لائن نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کی پابندیاں نرم کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور ہمیں غیر معینہ مدت تک ایک نئے انداز کی زندگی گزارنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ عالمی ادارے صحت کے سینئر اہلکار کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب متعدد ممالک کی حکومتیں کورونا وائرس کے باعث عائد کی گئی لاک ڈاؤن کی پابندیوں کو نرم کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہیں۔ کورونا وائرس سے عالمی سطح پر 4 ماہ سے زندگی کا نظام شدید طور پر متاثر ہوتا آیا ہے۔ کورونا وائرس کی ہلاکت خیزیوں میں کمی نہیں آ رہی ہے اور صرف یورپ میں اموات کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکہ میں کیسز کی تعداد لگ بھگ 8 لاکھ اور اموات کی تعداد تقریباً 42,000 ہے۔ امریکی کانگریس نے کورونا وائرس سے متاثرہ چھوٹے کاروباروں اور ہسپتالوں کے لیے 4 خرب 50 ارب ڈالر کا امدادی پیکج منظور کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ توقع ہے کہ امریکی سینٹ آج منگل کے روز اس پیکج کی منظوری دے دے گی۔ شمالی کوریا نے ملک کے سربراہ کیم جونگ ان کی صحت سے متعلق ان تمام میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے جن میں خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ جنوبی کوریا نے گزشتہ منگل کو ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ کیم جونگ ان کا دل کا آپریشن ہوا ہے، جس کے بعد ان کا ہسپتال میں علاج جاری ہے۔ اسرائیل میں گزشتہ 1 سال سے جاری سیاسی بحران کا خاتمہ ہو گیا ہے اور وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو اپنے حریف سابق فوجی سربراہ بینی گینٹس کے ساتھ اتحادی حکومت کے قیام کا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق دونوں سیاسی رہنماؤں میں 3 سال کے لیے معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت آئندہ 18 ماہ تک بنیامن نیتن یاہو وزیر اعظم رہیں گے، جبکہ اکتوبر سن 2021 میں بینی گانز وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ بینی گانز بلیو اینڈ وائٹ پارٹی کے سربراہ ہیں، جبکہ اس وقت پارلیمان کے اسپیکر کا عہدہ ان کے پاس ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی آپ یہ خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔